دجال کے سوالات اور موجودہ صورتحال، یعنی جو دجال نے پیشنگوئیاں کی تھی وہ آج کیا پوری ہو چکی ہیں۔ دجال نے لوگوں سے بیسان کے کھجور کے باغ، زوگر کے چشمے اور بحر تبریہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ ان سوالوں پہ آپ غور کریں تو 4 میں سے 3 سوال پانی سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلا سوال، بیسان کے باغات۔ بیسان پہلے فلسطین کے اندر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور خلافت میں اس کو حضرت شرحبیل بن حسنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ نے فتح کیا تھا۔ پھر بیسان 1948 سے پہلے اردن کا حصہ تھا۔ مئی 1948 میں اسرائیل نے اسے بیسان شہر سمیت ضلع بیسان کے 29 چھوٹے بڑے دیہاتوں پر قبضہ کر لیا اور اب یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ جہاں تک بیسان میں کھجوروں کے باغات کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں مشہور مورخ ابو عبداللہ بن یعقوب حموی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بیسان اپنی کھجوروں کی وجہ سے مشہور تھا۔ میں وہاں کئی مرتبہ گیا ہوں لیکن مجھے وہاں صرف 2 پرانے کھجور کے باغ ہی نظر آئے۔ اس وقت بھی بیسان کھجوروں کے لیے مشہور نہیں ہے، بلکہ اس وقت مغرب کنارے کا شہر جراکو کھجوروں کے لیے مشہور ہے۔ اگر یہ بیسان کا کچھ علاقہ بھی ابھی بھی اردن میں ہے اور غور کے علاقے میں اس وقت گندم سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ بحر تبریہ۔ دجال کا دوسرا سوال بحر تبریہ سے متعلق تھا۔ بحر تبریہ یہ بھی اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اس کو انگلش میں سی آف گلیلی لیک آف تائبیریس کہتے ہیں۔ بحر تبریہ کے ارد گرد 9 شہر آباد ہیں، جن میں ایک شہر تبریہ بھی ہے جو یہودیوں کی 4 مقدس شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ یہ ایک شہر تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ سن 17 میں جب رومی بادشاہ تائتس نے بیت المقدس کو برباد کیا تو یہودی مذہبی پیشوا جن کو بابی کہا جاتا ہے تبریہ میں آ کر جمع ہوئے۔ یہاں یہودی مذہبی پیشواؤں کے ایک اعلیٰ سطح عدالت بلائی گئی۔ آگے چل کر ان کے فیصلوں کے رویے سے 3 اور 5 صدی عیسوی کے دوران یہودی کی مذہبی شہر قوانین کی کتاب تالمود مرتب کی گئی۔ 1200 میں یہودیوں کو اپنی کالے کرتوتوں کی وجہ سے بحر تبریہ سے بھاگنا پڑا۔ پھر دوبارہ 1800 میں یہاں آ کر آباد ہوئے۔ پہلی مرتبہ اس کو حضرت شرحبیل بن حسنہ نے فتح کیا۔ پھر اہل شہر نے معاہدے کے خلاف ورزی کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور خلافت میں اس کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ نے فتح کیا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے یہاں ایک بہت ہی قدیم عمارت ہے جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اس کے درمیان سے پانی نکلتا ہے۔ یہاں گرم پانی کے چشمے ہیں۔ بیسان اور غور کے درمیان ایک گرم پانی کا چشمہ ہے جو سلمان علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ اس چشمے کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں ہر مرض سے شفا ہے۔ بحر تبریہ کے درمیان بھی ایک کٹو دار چٹان ہے جس کے اوپر ایک چٹان چڑھی ہوئی ہے جو دیکھنے والوں کو دور سے نظر آتی ہے۔ اس علاقے والوں کا اس کے بارے میں یہ خیال کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس وقت بحر تبریہ کے موجودہ صورتحال۔ بحر تبریہ شمالی مشرق اسرائیل میں اردن کی سرحد کے قریب ہے۔ اس وقت بھی اس میں میٹھا پانی موجود ہے۔ اس وقت اس کی لمبائی شمال سے جنوب 23 کلومیٹر ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی شمال کی جانب سے 13 کلومیٹر ہے۔ اس کی انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس وقت بحر تبریہ اسرائیل کے لیے میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جبکہ بحر تبریہ کا پانی کا بڑا ذریعہ دریائے اردن ہے جو گولان کے پہاڑوں کے سلسلے الشیخ سے آتا ہے۔ دجال کا تیسرا سوال ظہور کے چشمے کے بارے میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کی بستی سے نکل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے 2 شہزادیوں کو لے کر نکل گئے۔ ایک کا نام ربا اور دوسری کا نام زوگر تھا۔ بڑی شہزادی کا انتقال ہوا تو اس کے ایک چشمے کے پاس دفنا دیا، لہذا چشمے کا نام ایم ربیہ پڑ گیا۔ پھر دوسری بیٹی زہور کا انتقال ہوا تو اس کو بھی ایک چشمے کے قریب دفن کر دیا۔ اسی طرح یہ چشمہ عین زہور کے نام سے مشہور ہوا۔ ابو عبداللہ حموی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ زہور کو بحر مردار یعنی ڈیڈ آف سی کہا جاتا ہے۔ یہ اسرائیل کے مشرقی جانب بتایا جاتا ہے۔ بائبل کے مطابق قوم لوط پر عذاب کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جس بستی میں گئے اس کو زہور کہا گیا ہے، جو اس وقت بحر مردار یعنی ڈیڈ آف سی کے مشرقی جانب اردن کے علاقے میں الصافی کے نام سے ہے۔ اور دجال کا چوتھا سوال۔ آپ کو پتا ہے کہ دجال نے چوتھا سوال جو کیا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تھا، جو پیشن گوئی وہ 1400 سوال پہلے ہی پوری ہو چکی ہے۔ باقی کی جو 3 پیشن گوئیاں ہیں وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی وہ بھی پوری ہو چکی ہیں۔